السلام علیکم جی. وہ بات جو میں گزشتہ 2 ہفتوں سے کہہ رہا تھا اور بڑے ہی مرخوف انداز کے اندر عرض کر رہا تھا، وہ بات جو ہے وہ آج پی ڈی ایم کی جو مشترکہ اجلاس کے بعد بریفنگ ہوئی ہے رفیق صاحب کی طرف سے، انہوں نے آج وہ اپنی زبان سے ادا کر دیا. وہ الفاظ کیا تھے؟ میں یہ کہا کرتا تھا کہ سر جی دونوں پاسوں کھیڈنا چھڑ دیو، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ دونوں پاسے کھیڈنے کا آپ کا شوق ہے، نہ یہ آپ کو 71 میں ہیلپ کیا تھا، نہ افغانستان میں ہیلپ کیا ہے، اور نہ ہی موجودہ سیاسی منظر نامے کے اوپر ہیلپ کرے گا. اس لیے اللہ دا نا جے دونوں پاسوں کھیڈنا چھڑ دیو. ابھی تو افغانستان میں پڑنے والے جوتوں کی آواز بھی سامنے آ رہی ہے. تو آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے پی ڈی ایم کی بریفنگ دی. حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ یا تو یہ نرم انداز کے اندر ہونی ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے دینی ہے یہ والی بریفنگ، لیکن جو ہے وہ نہیں ہوئی. بلکہ اگر انتہا پہ جانا تھا تو حافظ حمداللہ صاحب تھے کافی، ان کو دے دیتے. وہ پھر نہیں، انہوں نے درمیان میں کام رکھا اور خواجہ سعد رفیق کو کہا کہ وہ جا کے بریفنگ دیں. خواجہ سعد رفیق نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہ ہم نے آپ کا ڈالا ہوا گند، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ڈالا ہوا گند جو ہے وہ ہم نے سمیٹا ہے، تو اس لیے نہیں سمیٹا کہ آپ ہماری ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں. خواجہ صاحب آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے؟ کارگل کا گند سمیٹنے کے لیے نواز شریف جب امریکہ گئے تھے تو واپس آنے سے پہلے وہ غدار قرار پا چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. وہ یہ بیانیہ بیچا جا چکا ہوا تھا کہ ہم نے تو کارگل لے لیا تھا، یہ تو نواز شریف جا کے سرنڈر کر آئے وہاں پہ. وہ تو پھر دنیا بھر کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں، جو انڈیا میں کتابیں لکھی گئیں، ان سے ظاہر ہوا کہ جناب پھنس گئے سن اتھوں تکر، تو پھر کہتے سن کہ ہن جان چھڑاؤ. تو سیاسی لیڈرشپ نے ہمیشہ کی طرح، جس طرح بھٹو نے مشرقی پاکستان کا سارا گند اپنے سر پہ اٹھا لیا تھا اور پھر اس کی نسل جو تھی وہ اگلی نسل بھی اس کی صفائیاں دیتی رہی، میرا مطلب ہے کہ اس طرح آپ نے پھر اسی طرح سر ڈال دیا اوکھلی کے اندر. سیاستدانوں کو سر نہیں دینا چاہیے تھا اس اوکھلی کے اندر. میں تو اس بات کا حامی ہوں. تو اپنی چھوڑی ہوئی 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں جیت کے اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پوری ڈکٹیشن ان کی قبول کی جائے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کے لیے بھی، کسی بھی سیاست پسند کے لیے، لیکن سیاستدانوں کے اندر سے جس طرح زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو کھوتی بنایا ہوا ہے کہ چلو اگے لگو اور مار بھی تسی کھاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں ان پورے الیکشن کے اندر، ماں سوائے ایک جو الیکشن تھا پنڈی کا جس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہمیں سٹیج کے اوپر قیادت نظر آئی ہے. اس کے علاوہ کہیں آپ کو پیپلز پارٹی کی قیادت نظر نہیں آئی. بلکہ مریم نے تو شکوہ بھی کر دیا والد صاحب سے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ کیا الیکشن کمپین چلانا صرف میری ذمہ داری تھی، کیا کسی اور لیڈر کی ذمہ داری نہیں تھی. انہوں نے اشارہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف کیا نا. شاہد خاقان عباسی اس کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہے، تو وہ ایک اسی جلسے میں نظر آئے جس میں پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی قیادت نظر آئی. باقی مریم نے وہاں پہ 2 کانسٹیچوئنسیز تھیں اس سائیڈ کے اوپر بھی، وہاں دونوں پہ جلسے کیے، دوسری پہ نظر نہیں آئی. اس میں چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نیچا دکھانا تھا اپنے مخالف گروپ یعنی راجہ ظفر الحق صاحب کو، تو اس لیے وہ سٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور راجہ ظفر الحق یا ان کے صاحبزادے کو انہوں نے اہتمام کر کے سٹیج سے دور رکھا کیونکہ وہ ان کی لوکل پولیٹکس ہے، اور لوکل پولیٹکس میں دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جناب وہ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب، مطلب یہ ساری بات کو سمیٹتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ سنے نہ جائیں اور عدلیہ بڑھ کے قانون سازی کا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. انہوں نے کہا جی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہم اس کے اوپر باقاعدہ مزاحمت کریں گے، لڑائی ہوگی. لڑائی کا لفظ میرا خیال انہوں نے استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے میں وہاں پہ بھی پیغام دیا، شاید پیغام پہنچ گیا کیونکہ نیب کے قانون کے اوپر
چیف جسٹس جناب عمر عطاب بندیال صاحب جو فوری طور پہ پی ٹی آئی کے فوراً آرڈر لکھوانے لگے تھے نا, تو وہ پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں پہ رحمان صاحب نے کہا کہ پائن مینوں بھی سن لو, میں بھی اتنے دلائل دینی آیا ہوں. تو پھر انہوں نے دلائل دیے, تو پھر جا کے عدالت باز آئی پی ٹی آئی کو پہلی اپیرنس کے اوپر ریلیف دینے پہ, پہلی اپیرنس کے اوپر ریلیف. خواجہ حارث آج کل ادھر سے پیش ہو رہے ہیں نا جی, تو خواجہ حارث صاحب کے دلائل سن کے لے آؤ جی آرڈر لکھو. ماشاءاللہ بھائی جان یہ ایسے نہیں ہوتے سر جی, میں ایویں نہیں کہہ رہا دونوں طرفوں کھیل رہے ہیں سر جی, دونوں طرفوں کھیل رہے ہیں. تو سر جی وہ پھر اب ان جماعتوں نے بھی کہہ دیا ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ جی اینج نہیں چلنا, تہاڈا سارا گند اسی سر تے چکیے تے پچھوں تسی کہو کہ نواز شریف کارگل ویچ گیا تے بھٹو نے مشرقی پاکستان بھیج دیتا سی. ٹھیک ہے, اے نہیں ہونا. ٹھیک, تو وہ جناب آج کھڑے ہو کے تو انہوں نے کہہ دیا ہے, اگرچہ اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایک ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ سے, اور ایک ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا, لاہور ہائی کورٹ نہیں, لاہور ہائی کورٹ سے, ایک پشاور سے ایک لاہور سے. تو لاہور ہائی کورٹ تو ویسے آپ پہ بھی بڑا خوش ہے, آج کل دماد جیتے نے لاہور ہائی کورٹ دے اسمبلی الیکشنوں دے وچ چک چپڑا تو ہے جی. تو وہ مطلب کہ وہ پیغام تو کمیونیکیٹ ہوا بڑے نپے تلے جچے الفاظ کے اندر. خواجہ صاحب سے مجھے اتنے نپے تلے الفاظ کی توقع نہیں تھی, مطلب لیکن انہوں نے یہ والا کلہاڑا چلایا آج, اور ٹھیک ٹھاک چلایا اور صحیح. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا انہیں اور اگریسو ٹون رکھنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ اگریسو زبان ہی سمجھتے ہیں, وہ گالیاں بھی کھاتے ہیں, دن رات گالیاں کھا کے انہیں ریلیف دیتے ہیں. تو پائیں تسی بھی گال کڈنی سی نا انہوں نے, ٹھیک ہے, تو وہ گالیاں کھا کے بھی اگر جو آپ وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں پٹیشن ہے لے آؤ اسٹے, وہ دیتے ہیں نا سر. تو پھر آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ کہیں یہ گالیاں نہ بک دے. وہ تو اس ڈر سے ریلیف دیتے ہوں کہ میرا خدشہ ہے, اللہ کرے میرا یہ خدشہ بے بنیاد ہو, وہ میرٹ پہ ہی فیصلے کرتے ہوں. لیکن جس طرح اندھا دھند ملتا ہے, یہ دو طرفوں کھیلنے والا جو تھا وہ میں نے کہاں دیکھا تھا. عمران ریاض صاحب کو جب چکوال سے لے کے آیا جا رہا تھا لاہور میں, تو جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھنے لگے تو وہ پھر واقعات بتاتے ہیں, واقعات بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب وہ پھر ایک سفید سٹی آ گئی تو ان کو اس میں منتقل کر دیا گیا. تو لاہور میں پھر لا کے تو اس وقت تک وہ سٹی کو شہر میں گھمایا گیا جب تک کہ ڈائلاگ مکمل نہیں ہو گیا. تو وہ سفید سٹی والے کون تھے, سانوں کی پتہ کون سی. سر جی نے کوئی کالا ڈالا پجوایا تھے, آج کل سفید سٹی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں پجوائی ہوئے. تو وہ بہرحال اس پروسیس کے اندر عمران ریاض خان صاحب اسٹریٹجک ایسٹ بنے ہیں, تصویراتی اثاثہ بن پائے ہیں یا نہیں بن پائے, یہ تو آئندہ آنے والے دن بتائیں گے جب وہ ایم این اے یا اس طرح کی کسی سینیٹر کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑوائے جائیں گے. لیکن دیٹ از ٹو فار, لیکن اتنا ٹو فار بھی نہیں ہے, اگلے ایک آدھ سال کے اندر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ سفید سٹی میں بٹھا کے انہیں کس کا اثاثہ بنایا گیا تھا. لیکن ہم واپس آتے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بات کیوں کہی. یہ بات بیسیکلی تنگ آمد بجنگ آمد کے موجب تھی. اب جب پی ڈی ایم کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس مزید گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر مطلب کہ انہوں نے کہا, ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ آگے لگے ہوئے ہیں تو ان کو اور چھتر پڑنے چاہیے, تو انہیں پھر آگے لگا دیا گیا. یہ میرا انیشل رد عمل تھا. لیکن جس طرح لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے پی ایم ایل این, اور جو کہ ہوا ہے, وہ ہم نواز شریف والی بات بعد میں کرتے ہیں, جو کہ ہوا ہے اس کے اوپر, تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ مستقبل قریب کے اندر بہرحال جو ہے وہ اس وقت لمحہ موجود میں جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہو گئی ہے ایوان کے اندر. اچھا, رن آف الیکشن ہے, کینڈیڈیٹ چینج نہیں ہو سکتے. تو اب اس صورت کے اندر اگر زرداری صاحب کا خیال ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے خلاف چودھری شجاعت حسین کو راضی کر لیں گے, اگرچہ ان کا تعلق ہے, لیکن میرا نہیں خیال. چودھری صاحب بڑے کننے ہیں, چودھری صاحبان بہت کننے ہیں, اور اقتدار چل کے ان کے گھر آ رہا ہے, تو وہ کیسے اس کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کا ایک کاؤنٹر نریٹو آتا ہے کہ اقتدار تو پہلے بھی چل کے ان کے گھر آیا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ یار ادھر سے پی ڈی ایم کی طرف سے آپ چیف منسٹر آ جاؤ اور یہ کر لو, ٹھیک ہے نا, ادھر سے آ جاؤ. تو انہوں نے مٹھائی کھا کے بھی ان کے اب تو مونس نے بتا دیا نا اپنے قریبی جرنلسٹوں کو بلا کے کہ ہمیں وڈے صاحب نے کال کی تھی.
اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا مطلب بڑے صاحب نے کال کی تھی پی ڈی ایم ایل نہیں جانا. یہ مبینہ طور پہ کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں جن کو مونس الائی صاحب نے بلا کے بتایا ہے کہ ہماری کیا جرت ہو سکتی ہے کہ اگر ادھر سے اشارہ ہو اور ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں, تو ہمیں کہا گیا تھا ادھر سے ہی کہ جناب تسی نہیں جانا, تسی ادھر جانا ہے, عمران خان وال جانا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر نہیں گئے پی ڈی ایم کی طرف, اور وہ عمران خان کے بنی گالہ پہنچ گئے اور عمران خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر رہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر جی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے تہانوں گندا کرن تے لگے ہوئے نے, اور آپ بھی اس وقت بلے شاہ بنے ہوئے ہیں. بلیا تو کنجری بنیا میری ذات نہ کٹ دی, مینوں نچ کے یار مناون دے. حالانکہ آپ کا دستور تو یہ تھا کہ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چلہ, آ فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا. فقیر کھا کے کوئی پیزا بنا لے, کوئی نسان گروپ بنا لے, ہے جو مرضی بنا لے, فقیر در پہ تو فقیر آگے کھا کے چلے جائے, ٹھیک ہے. آ فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا. سر جی یہ جو ساری پارٹیاں رلی ہوئی ہیں عمران خان سمیت, یہ جناب کے اس کے اوپر کردار کے اوپر جو ہے وہ کوشچن کرتی نظر آ رہی ہیں. اینی ہاؤ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ آ گیا, اور آج مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹنگ کرنے والے جو اینکرز ہیں یا جو بھی ولاگرز ہیں ان کی بکری کیوں بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کیا پتہ چل گیا. دیکھیے اخلاقی طور پہ پی ایم ایل این کے 4 ووٹ 4 ایم پی ایس توڑنے کے دعویٰ کرنے کے بعد اور 2 ان میں سے توڑ لینے کے بعد جو ہے اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن تو نہیں رہ گئی. اس نے تو یار ہیتو رو کر دیا, دعوت دے دی کہ آؤ جی پھر تسی بھی توڑ لو. تو اب جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو ٹیم بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی یا چودھری پرویز الہی کے لوگوں کو توڑنے کی, اس کے اندر جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں, اپنے عطا اللہ تارڑ صاحب شامل ہیں, اور ایک آدھ اور بندہ کو شامل ہے. یہ ادھر رابطے کر رہے ہیں, اور پی ایم ایل ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ٹیم بنائی گئی ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ پرویز خٹک ہیں, اور جناب فواد چودھری ہیں, اور اس طرح کی ایک آدھ اور ایٹم بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یوں دونوں ایک دوسرے کے گھر میں سن دکھانے کے لیے نکل پڑے ہیں. اور دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ زیادہ تبدیل ہوگا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو چودھری شجاعت حسین سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں زرداری صاحب سمیت کہ زرداری چودھری صاحبان جو ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے, ایک لیٹر جاری کر دیں گے کہ تمام پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں ایم پی ایز ہیں وہ ووٹ کریں پی ڈی ایم کو کے کینڈیڈیٹ کو, یعنی کہ حمزہ شہباز شریف کو. بہرحال 5 لوگوں کے ادھر ادھر ہو جانے کا اشارہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر دیا, اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کے خلاف توہین عدالت لے کے پہنچ گئے ہیں. اب عدالت جو ہے ان کا تو اپنا دماد جیتا ہوا ہے, تو میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کو ریلیف تو ملے گا اس حوالے سے. اب کیا پتہ کہ توہین عدالت پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طلبی ہو جائے, میرا مطلب ہے کیا ہو سکتا ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تا آن کے کہ یہ میسج نہ پہنچا ہو یا یہ میسج ویل ریسیوڈ نہ ہوا ہو وہاں پہ, جس کے اندر جو میسج جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے پی ڈی ایم کے اجلاس کی پریس بریفنگ کی شکل میں دیا ہے. گند اور مچے گا, شٹ از فلائنگ ان دا ایئر والا حساب ہوگا, ہو ہیز ہٹ دا شٹ ود دی فین, یہ پوچھا جائے گا. لیکن یہ جو مناظر ہیں یہ آئندہ ایک آدھ دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائیں گے. لاہور کے اندر افواہوں کا دورہ رہا, اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب 22 والے دن جو ہے وہ ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی لاہور کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی.
لیکن جب اس کو چیک کیا گیا تو بتایا گیا کہ لاہور کے اندر نہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہونے کے لیے خصوصی اقدامات اس کو روکنے کے لیے پولیس کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، افواہیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شہر کے اندر کوئی صورتحال ایسی نہیں ہوگی، تو افواہیں اپنی جگہ کے اوپر چھوڑی جا رہی ہیں اور افواہیں چھوڑنے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب سر جی کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دونوں طرف کھیلنا ہے یا ایک طرف سے کھیلنا ہے، کیونکہ دوسری پارٹی بول پئی جائے، ہاں جی آہو۔